المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ سب حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درے واپسی کے وقت دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ حضرات گرامی، میں کلام تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن ہمارے ایک بہت ہی محترم بھائی نے مجھے یاد دلایا کہ آج 7 فروری ہے، اور 7 فروری کی ایک جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ مقدمہ بہاولپور، جس میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تھے، اس تاریخ ساز مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا مسلمانوں کے حق میں۔ تو اس مناسبت سے سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت کلام میں بغیر رکے مکمل کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پوری طرح توجہ کے ساتھ جڑ جائیے گا اور ملاحظہ فرمائیے گا۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، دیکھے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی
جب ملی تجھ سے نظر میری آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر میری آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی میرے آقا کی، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، روشن چہرہ، چہرہ سبحان اللہ، بآواز بلند سب مل کر کہیں سبحان اللہ۔ گفتگو حیا کو میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے، دیکھے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، اے علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، چومنے تیرے قدم طالع بیدار آئے، چومنے تیرے قدم طالع بیدار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، دل ان کا ہی رہا، ان کا کرم ہے۔ امین گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں اور کہتے ہیں کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، میں شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں، تو ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا کے لے کے آئیں، اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا، وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھیں، اور جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو ہم دونوں کے جذبات اپنے قابو میں نہ رہے، وہ مجھے دیکھ کے ذرا اشکبار ہوئیں اور میں ان کو دیکھ کے رونے لگا، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور ایک کاغذ آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پہ دستخط کر دیں، تو میں آپ کے بیٹے کو اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں۔ توجہ، تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں بیٹے کی محبت رسول پاک کی محبت پر غالب نہ آ جائے، لیکن کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، تو والدہ نے انہی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، مگر نہ اس جیسے 10 ہو تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ تو تحریکوں میں کیسے کیسے مراحل پیش آتے ہیں، شعر بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور میں یہ شعر قائد مدارس دینیہ حضرت اقدس حضرت قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ بھی ان مراحل سے گزرتے ہیں، ملاحظہ کیجئے امین گیلانی پیغام کیا دیتے ہیں۔
اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ معزز سامعین بھی وقار، جیسا کہ آپ کی آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں، اسٹیج پر کثیر علماء صلحاء موجود ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے رہنما مولانا سید محمد رمضان ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اس کے بعد جناب خطیب اہل سنت حافظ ظہیر احمد ظہیر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ علالت کے باوجود تشریف لائے، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی حضرت قائد مدارس دینیہ کا بیان ہوگا اور ان کے بیان سے قبل ان کے صاحبزادے ان کا بیان ہوگا، اور ان کے بیان سے قبل جناب حضرت اقدس مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے رفیق سفر ہیں۔ صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے ان کو دیوبند کا ترانہ پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد حضرت قاری احمد حنیف صاحب کا بیان ہوگا۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، خود ساقی کو سر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کو سر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب